أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها واللہ خبیر بما تعملون. صدق اللہ. اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈالے، اور جو کوئی ایسا کام کرے گا بس یقیناً یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈالے، اور جو یہ کام کرے گا چنانچہ وہ لوگ بڑے نقصان اٹھانے والے ہیں. اور تم خرچ کرو اس مال میں سے کچھ جو ہم نے تم کو دیا ہے اس دن کے آنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے پھر وہ کہے اے میرے رب، کیوں آپ نے مجھ کو قریب کی مدت تک کے لیے مہلت نہ دی کہ میں خوب صدقات کرتا اور میں نیک لوگوں میں بن جاتا. اور تم خرچ کرو اس مال میں سے کچھ جو ہم نے تم کو دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے پھر وہ کہے اے میرے رب، کیوں آپ نے مجھ کو قریب کی مہلت تک ڈھیل نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس کو ہرگز مہلت نہیں دیتے جب اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے، جن کاموں کو تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز کسی نفس کو ڈھیل نہیں دیتا ہے، کسی شخص کو ڈھیل نہیں دیتا ہے جب اس کی مدت آ جاتی ہے. اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خبردار ہے. اس یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں بڑی اہم بات ہے. ایک بندہ کے لیے اللہ کے ذکر سے، جس کو ہم ذکر سمجھتے ہیں تسبیح پڑھنے کو، وہ بھی ذکر ہے. اور عقائد کے اعتبار سے، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں وقت کا جو حکم ہوتا ہے، چاہے اس میں زبان اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہو. ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے جس میں زبان کو کیا ہے؟ کچھ نہیں. ایک آدمی اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے رہا ہے اپنی، تو زبان اپنی جگہ پر ہے لیکن پھر بھی یہ ذکر اللہ ہے. ہر حکم اپنے اندر ذکر کا معنی رکھتا ہے. اللہ یہ فرما رہے ہیں تمہارے مال، تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کرے. معلوم ہوا کہ مال اور اولاد غفلت کا سبب بھی بنتے ہیں. ایسا نہیں کہ غفلت کا سبب ہی ہے. بہت سی اولاد ماں باپ کے لیے نیک راہ پر آنے کا بھی ذریعہ ہوتی ہے. واقعاتی دنیا میں بھی ہے اور قرآن حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے. دونوں طرح کی چیز ہے. یہی اولاد، ان کی اگر صحیح تربیت ماں باپ نے کی اور صحیح رخ پر ڈال دیا تو وہ اولاد بھی ماں باپ کے لیے دین پر آنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اور اگر ان کو صحیح رخ پر نہیں ڈالا تو پھر وہ خود ٹیڑھے ہیں تو ٹیڑھا ہی رہے گا.
درخت زمین پر کھڑا ہو، لکڑی کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے گاڑے، سیدھی لگائے گا تو سایہ سیدھا پڑے گا اور ٹیڑھی لگائے گا تو ٹیڑھا پڑے گا، یہ طے ہے۔ یہ نفسیاتی چیز ہے۔ ایک آدمی کو بھوک لگی ہے، کھانا کھائے گا تو کھانے کا کام اللہ نے اپنے حکم سے یہ رکھا ہے کہ وہ بھوک مٹاتا ہے۔ پیاس لگی ہے، پانی پیے گا، پیاس لگی ہے کھانا کھائے گا تو پیاس کا فائدہ نہیں ہوگا، دور نہیں ہوگی تکلیف۔ اللہ کا ایک دستور ہے، ایک بنا ہوا فطری نظام ہے۔ تو یہ اولاد بھی دو دھاری تلوار ہے، ادھر سے کاٹے ادھر سے بھی کاٹے۔ صحیح رخ پر لگائیں گے تو دشمن کو کاٹنے کا کام دے گی یہی چھری یہی تلوار، اور غلط استعمال کرے گے تو اپنا گلا کاٹ دے گی۔ مال بھی اسی طرح ہے، مال بھی اگر اس کو ہم نے صحیح طور پر کما کر کے اللہ کے فرمان کے مطابق لگایا تو یہ مال غفلت کا ذریعہ نہیں بنا، یہ مال اللہ کے یہاں بڑے درجات پانے کا ذریعہ بنا۔ اس لیے روایت میں ہے 4 قسم کے لوگوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، 2 مالدار 2 غریب۔ ایک مالدار وہ ہے جس کے پاس مال بھی ہے، علم بھی ہے، اللہ کا ڈر بھی ہے اور دل بھی ہے۔ وہ اللہ کے اس دیے ہوئے مال کو اللہ کی چاہت پر لگا رہا ہے، اس کو اس کے اس نیت سے وہ کما رہا ہے کہ اللہ کے احکام پورا کروں گا، کمانے پر بھی ثواب، لگانے پر بھی ثواب۔ دوسرا بندہ وہ ہے اس کے پاس علم ہے، اللہ کا ڈر ہے، لیکن ہاتھ خالی ہے، مال نہیں ہے۔ اس آدمی کو جو اللہ کی چاہت پر مال لگا رہا ہے نا، اس کو دیکھ کر کے یہ کہتا ہے میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا۔ اس کے پاس ہے نہیں لیکن تمنا دل کی پکی ہے اور اچھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس کے برابر کا اجر میں حقدار ہے، اور اللہ کا فضل ہے، یہ بغیر خرچ کے دے دے۔ معلوم ہوا کہ اس شخص کو جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، ڈر بھی دیا ہے، تو اپنی خواہشات پر گناہوں پر نہیں لگا رہا ہے، صحیح راہ پر لگا رہا ہے، تو یہ غفلت کا ذریعہ نہیں بنا بلکہ اللہ کی نزدیکی پانے کا اس کا بڑا درجہ بن رہا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، مالدار صحابہ مال خرچ کر رہے تھے خوب اللہ کی راہ میں۔ غریب صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے کہا یا رسول اللہ یہ مالدار تو سب درجات لے اڑے، سب جگہ آ گئے، یہی تو کیا ہوا کہ تو جب جب بھی آپ کا حکم آتا ہے پھٹافٹ خرچ کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو تسبیح الفقراء کہا جاتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر والی تسبیح دی۔ اگر یہ مال اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ نہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کے مقابلے میں دوسری نیکی کا راستہ نہ بتاتے۔ پھر چند دن کے بعد صحابہ میں تو چرچا ہو جاتی تھی، کوئی بھی عمل بتایا جائے تو چند دن کے بعد صحابہ پھر آئے کہ رسول اللہ یہ تو وہ بھی کرتے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا فضل ہے۔ صحابہ میں ریس لگتی تھی، کس کی؟ آخرت کی طرف دوڑنے کی۔ آج جیسے دنیا میں ریس لگی ہے نا کہ فلاں اچھا موبائل لائے تو میں بھی لا کے بتا دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگتا تھا جی، تو صحابہ میں ریس اعمال کی لگتی تھی۔ آج ایک آدمی لاتا ہے کہ آئی فون لایا تو کہ وہ لایا ہے تو اس سے اپڈیٹ میں لاؤں گا، شہرت کے لیے ہو رہا ہے۔ صحابہ کی زندگی اصل نمونہ ہے، سب کے سامنے سیمپل جو ہے زندگی کا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہے۔ جیسا ملبہ نے جیسا سانچا ویسی ہی اینٹ نکلے گی، اس کے اندر الٹا جو لکھا ہوا ہوگا پٹیل لکھا ہوگا الٹا، اور ماریں گے تو اوپر سجاد پٹیل آ جائے گا۔ بس ایسا ہی ہے، صحابہ کا نمونہ ہے۔ صحابہ کی زندگی پر اگر اپنی زندگی کے کچے ملبے کو ڈال کر کے زندگی کا ملبہ بنائیں گے، اینٹ بنائیں گے تو اس پر صحابیت کا رنگ چڑھے گا۔ صحابی تو نہیں بن سکتے لیکن ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، بن سکتی ہے۔
کتنی مقدار میں صحابہ خرچ کرتے. تبوک کا موقع ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی, بہت تنگی کا زمانہ ہے. مدینہ منورہ میں باغات پچھلے سال کچھ صحیح معنی میں نہیں تھے, اس مرتبہ جب تبوک کا سال ہے باغات اچھے ہیں. سخت گرمیوں کا وقت ہے, دور کا سفر ہے, سپر پاور کو للکارنا ہے. جیسے ظاہری طور پر ہاتھوں سے خالی ہو, کوئی آدمی کہے کہ میں امریکہ, کوئی ملک یوں کہے کہ میں امریکہ کو للکاروں گا, کہیں گے, اور وہ بھی اپنے ملک میں سے نہیں, سامنے جا کر کے. 600 کلومیٹر سے اوپر سفر کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تب وہ کتنا قریب نہیں ہے مدینہ سے, اور وہ بھی کس بنیاد پر؟ پتہ یہ چلا کہ رومیوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگی مشقیں شروع کی ہے. صرف وہ شکتی نرکشن آج کی زبان میں کہ ہماری طاقت دیکھو. اچھا, تو اللہ کے رسول لشکر کے سامنے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بزدلی نہیں سکھلائی. ایک مرتبہ مدینہ میں دھماکہ ہوا رات میں, تو گھبراہٹ کی خبر جیسے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کا گھوڑا لیا اور اس کے گھوڑے پر بیٹھ کر کے پورے مدینہ کا چکر لگا دیا. پورا چکر, چھوٹی بستی تھی اس زمانے میں, چکر لگانے کے بعد آئے تب لوگ گھر میں سے باہر نکل پائے. کتنا فاسٹ چلے ہوں گے. اور فرمایا میں نے پورا مدینے کا چکر لگایا, گھبراؤ نہیں, کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دی, حضرت بھائی تنگی کا سال ہے, دور کا سفر ہے, گرمی کا موسم ہے, اللہ کے نام پر اس لشکر کی تیاری کے لیے خرچ کرو. حضرت عثمان کھڑے ہو گئے, کیا رسول اللہ, 100 اونٹ میں دوں گا, اور خالی اونٹ نہیں, 100 اونٹ اور 100 اونٹ کے لیے اوپر جو اس کا ٹاٹ رکھنا پڑے گا وہ, اور اس کا کجاوا یعنی اس کا سامان سب میرا. آپ نے پھر ترغیب دی, عثمان پھر کھڑے ہو گئے, کیا رسول اللہ اس کا ڈبل دوں گا, یعنی وہ 100 تو ہے اپنی جگہ پر, دوسرے 200 اونٹ اور, یعنی 300 ہو گئے ٹوٹل سامان کے ساتھ. آپ نے پھر ترغیب دی, پھر خرچ کرو. عثمان کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کہا یا رسول اللہ وہ 300 تو تھے, یہ دوسرے 300 اور 600 اونٹ. ایک آدمی کو مار ڈالا جائے نا, 100 اونٹ آتے ہیں. اور اس زمانے کے اونٹ یعنی کہ مرسیڈیز آج کے زمانے کے, اور ایک نہیں 100, بلٹ میں کوئی نہیں 100 رکھ سکے مرسیڈیز. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 300 دے دی اونٹنیاں. آپ بھی خوش ہو گئے اور فرمایا عثمان کو اب جو کرنا ہو کرے, عثمان کو کوئی نقصان نہیں, عثمان کو جو کرنا ہو کرے, اب عثمان کو کوئی نقصان نہیں. دوسری روایت میں ہے کہ اسی جنگ میں مدد کرنے کو اور خرچ کرنے کی ترغیب دی. حضرت عثمان 1000 دینار سونے کی اشرفیاں لے کر, 1000 کروڑ میں کے آس پاس حساب ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود پہ رکھ دی. آپ علیہ السلام ایسے اچھال رہے ہیں اور کہا ما در عثمان ما عمل بعد ذلك, اور کما قال علیہ السلام, اس کے بعد عثمان جو کرے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یعنی اگر ان کی زندگی میں کچھ کمی کوتاہی ہو گئی اللہ توبہ کی توفیق دیں گے, اور یہ نیکی ان کے دوسرے نوافل کے لیے سب کور کر دیں گے. صحابہ نمونہ, خرچ کرنے کو کہا, بے دریک خرچ کیا. اللہ یہی فرما رہے ہیں مال اور اولاد 2 دھاری تلوار ہے, اس کو صحیح رخ پر لگائیں گے تو اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ ہے, ان کو صحیح نہیں لگائیں گے تو اپنی بھی بربادی اور ان کی بھی بربادی. اس شخص سے بڑھ کر کے آج کے زمانے میں, اس شخص سے بڑھ کر کے آج کے زمانے میں قابل رحم کوئی شخص نہیں ہے جس کی ہاتھوں اس کی اولاد برباد ہو گئی. دنیا کے 2 پیسے زیادہ کما لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن وہ اولاد
اپنے ماں باپ کے سامنے کچھ بات کہی جائے منہ چڑھائے چاہے کام کرے، یہ بھی بدتمیزی ہے۔ باپ مسجد میں اٹھ کر کے آ رہا ہے اور بچہ اشراق کے بعد اٹھ رہا ہے، اور باپ کو اٹھاتے بھی ڈر لگے کیونکہ کماتا زیادہ ہے۔ کتنا دل جلے گا اس آدمی کا، اس نے اپنی حقیقت میں باپ پنے کی جو ذمہ داری نبھانی تھی نا، اس میں کوتاہی کی ہے، بھول ہو رہی ہے کہیں۔ اتنی آدمی اپنی اولاد کی فکر کر لے جتنی حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کنعان کی فکر کی تھی، تو آخرت میں پکڑ نہیں ہے، اور کوئی اس کے پیچھے برا بولے گا اس کا کوئی نقصان بھی نہیں۔ حضرت نوح کا نقصان نہیں تو میرا تمہارا کیا نقصان، لیکن اتنی ذمہ داری پہلے ہم نبھائیں۔ ورنہ یہ اولاد کل قیامت کے دن پکڑ کا بھی ذریعہ بنے گی کہ میرے باپ نے میری تربیت نہیں کی۔ اسی لیے کہا حق الولد علی والدہ، بچے کا اپنے ماں باپ پر حق پہلا یہ ہے ان یحسن اسم، نام اچھا رکھو۔ پیاز بٹکا جیسا نیا نام پسند نہ کرو، آج نئی فیشن انٹرنیٹ سے ڈھونڈ کر ہم کو پوچھنے آتا ہے۔ میں تو کھری کھری سنانے والا بھائی، جہاں سے پوچھا وہیں سے ترجمہ پوچھ، مجھے کیوں پوچھنے آتا ہے؟ سیدھا سیدھا مجھے نام پوچھ پہلے بھائی، مجھے یعنی کوئی بھی علماء کو پوچھ، رکھنے کے بعد خود پوچھنے آتے ہیں۔ اچھا نام رکھنا یہ اولاد کا پہلا حق ہے، اور حقیقت میں تو اس سے پہلے اولاد کا حق ہے کہ آدمی اچھی بیوی پسند کرے، دیندار بیوی پسند کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کولسے کی کھان میں کولسا نکلتا ہے، اور سونے کی کان سے سونا اور ہیرے کی کان سے ہیرا ہی نکلتا ہے۔ دیندار رشتہ پسند کریں گے تو دیندار بچے دنیا میں وجود میں آنے کا ایک سبب ہم نے پسند کیا، اور دیندار بیوی پسند کرنے سے پہلے بھی اگلا ایک قدم ہے کہ خود پہلے دیندار بنو۔ جیسے ایک لڑکے کا باپ یہ چاہتا ہے کہ میری بہو دیندار آئے، تو لڑکی کا باپ بھی چاہتا ہے کہ میں کسی دیندار لڑکے کو اپنی لڑکی دوں، کسی پتھر کے حوالے نہ کر دوں۔ یہ سب حقوق ہے، اور ہر آدمی اپنے حقوق کا ذمہ دار ہے۔ دنیا دار الحقوق ہے اور آخرت دار الاجور ہے۔ یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، اللہ کا حق، اولاد کا حق، ماں باپ کا حق، پڑوسی کا حق، مال کا حق، سب کے حقوق ہے۔ اور آخرت کہ آخرت میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے، آخرت دار الاجور ہے، وہاں بدلے لینے کا حق، بدلہ لینے کا کرو یہاں، لگاؤ یہاں اور لے لو وہاں۔ نہیں دیتا آدمی کسی منی چینجر کو پیسہ وہاں دیتا ہے، یہاں دیتا ہے، جمع کرتا ہے، اور وہاں 4-5 عدد کا نمبر دے دیا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے ویسٹرن میں سے جا کر کے پیسہ لے لیتا ہے کہ کیوں کہ لگا ہے اس لیے دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ اللہ نے بھی ایسا ہی نظام رکھا ہے، لگاؤ یہاں لے لو وہاں ہم سے۔ لیکن یہ غفلت کا بھی ذریعہ بن رہا ہے۔ جو غفلت میں اس کو لگائے گا بڑا نقصان اٹھانے والا ہے، بہت نقصان کی بات ہے۔ حقیقت میں ایسے لوگوں کے احوال جب سنتے ہیں کہ جن کے بیچاروں کی اولاد ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، آنکھ میں آنسو آتے ہیں کہ بیچارہ دنیا میں دیکھتے ہوئے اس کے سامنے جہنم ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی، بہت دکھ کی بات ہے۔ تو اولاد کا اچھا نام رکھنا اس کا حق ہے۔ پھر دوسرا کیا؟ ان یؤدبہ، اس کو ادب سکھلائے۔ ادب جو ہے یہ یاد رکھنا، ہمیں دشمنی نہیں ہے، لیکن کوئی کالج ادب نہیں سکھلا سکتی، اس کے لیے صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ ہے، ان کے مدرسے سے ہی تعلیم مل سکتی ہے۔ ماں باپ کے کیا حقوق ہے، اللہ کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، سب چیزیں محمد الرسول۔ ہم یہ نہیں کہتے اچھا ہے اگر اپنی اولاد کو اچھا عالم بناؤ گے تو ہمیشہ سکھی رہو گے، لیکن لوگوں کو بہت بہت غلط نظریہ بن گیا ہے 2 پیسوں کا، اور اس 2 پیسے کے نظریے میں سب سے آگے اگر بڑھ گیا ہے تو گجرات ہے۔ اور میں تو اپنے دوستوں کو کہتا ہوں 25 سال بعد گجرات پچھتائے گا، اس میں سے 5 سال 10 سال گزر چکے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمیں اپنے اماموں کو گجرات باہر سے لانا پڑتا تھا،
اس ڈگر پر گجرات دوبارہ جا رہا ہے. آدمی کو عزائم کرنے چاہیے شادی سے پہلے کہ اللہ مجھے ایسی اولاد دینا کہ جو تیرے دین کے خادم بنے. بہت دکھ ہوتا ہے. ہم تو اپنے بچوں سے عہد لیتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جاؤ اور تمہارے بچوں میں جو اچھے سے اچھا بچہ ہو وہ میرے حوالے کرنا. اور پھر کہتا ہوں میرے کا مطلب یہ کہ ایسا نہیں کہ میں جس مدرسے میں وہی سارے مدرسے میرے. گھر کا آدمی جتنا دبا کر کہہ سکتا ہے اتنا دوسرا نہیں کہہ سکتا صاحب. اس لیے اللہ نے ہر نبی کو ان کی قوم سے ہی بھیجا سوائے لوط علیہ السلام ہے. کیوں؟ گھر کا آدمی جو ہے وہ سینہ ٹھوک کر سناتا ہے. باہر کا آدمی ڈرے گا تھوڑا, پتہ نہیں کیا ہوگا, کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. اس لیے اپنے اولاد کی حقیقت میں اس کا ادب سکھلانا, اس کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھنا, یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بالغ ہو جائے اس کی شادی کرائے, باپ کی ذمہ داری ہے. بہت برا حال ہے, جا کر کالج روڈ پر دیکھو کیا ہو رہا ہے, کن حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے. ہماری بچیاں کن راستوں پر چل رہی ہیں, ہمارے بچے کن راستوں سے گزر رہے ہیں, اور پھر آدمی اطمینان کر کے بیٹھا رہے کہ نہ ہماری چھوکری تو بہت ڈائی ہے. اللہ نے جو مال دیا ہے, اللہ اگر یہ کہہ دیتے سب لگا دو تو بھی ظلم نہیں تھا. ان کا دیا ہوا تھا, انہوں نے کہا دے دو. اس کی میں مثال دیتا ہوں بچوں کو کہ بھئی آپ نے مجھے بطور مثال کے یوں کہا کہ میں جا رہا ہوں, ذرا یہ میرا 50,000 روپیہ سنبھال کر رکھنا. رکھا سنبھال کر, اب آئے کہا لاؤ 50,000, تو اب آدمی خوش ہوگا کہ اچھا ہوا گھر میں بوجھ تھا ہٹ گیا, ٹینشن گیا. اللہ یہ فرما دیتے کہ سب لگا دے میرے راہ میں, کوئی غلط بات نہیں, لیکن اللہ نے یہ فرمایا نہیں, اس میں سے کچھ لگا. ایک تو یہ کہ سب مال میں سے اللہ نے خرچ کرنے کو لازم نہیں کیا. سونا ہے زکات آئے گی, چاندی ہے زکات آئے گی, دھندے کی پراپرٹی ہے اس پر, پراپرٹی کی جگہ پر نہیں. کہ ایک آدمی دکان چلا رہا ہے تو دکان میں مال بیچتا ہے تو دکان کی نہیں ہے, لیکن اس میں جو مال ہے صرف اس کی. کتنا اللہ کا احسان. اور پھر اس میں سے بھی اچھا سب میں نہیں, ایک آدمی نے ابھی ایک مکان میں رہتا ہے, بچوں کے لیے آئندہ ضرورت پڑے گی اسے ایک اور مکان خرید رکھا ہے, تو اس کی زکات نہیں ہے. کتنا اللہ کا احسان. لیکن کاروبار کرتے ہو تو تجارت کا مال ہے, روپیہ پیسہ بچا رکھا ہے, سونا چاندی خرید رکھا ہے, اس کی زکات دو, اور وہ بھی پورا نہیں بلکہ 2.5%, 2.5% دو. 100 میں 2.5 روپیہ دے دو, باقی تیرا. اور وہ بھی روزانہ نہیں دینا ہے, سال میں ایک مرتبہ دینے کا. کتنا کرم ہے اس کا. وہ 100 کے 100 مجھے روزانہ استعمال کرنے کے, 355 مانے اسلامی اعتبار سے, تو 355 میں 54 دن مجھے استعمال کرنے کے, اور 355ویں دن میں صرف 100 میں سے 2.5 روپیہ دینے کا. اس کا کرم ہے کہ اس نے اتنی آسانی کر دی ہمارے لیے. اور وہ بھی کہ تیرے قریب رشتہ داروں میں تیری اولاد, تیرے ماں باپ, اوپر کے نیچے کے رشتوں کو چھوڑ کر جتنے قریب کے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کو ضرورت مند ہو مستحق کی زکات تو دے دے, اس کو ڈبل ثواب دیں گے. اب تجھے ایسی زکات ہے, حج ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, حضرت سنا رہے تھے کہ ایک آدمی جس نے زکات نہیں دی ہوگی, جس پر حج فرض ہوا ہوگا اور حج نہیں کیا ہوگا اور مر گیا, تو کل قیامت کے میدان میں مرنے کے بعد بھی وہ تمنا کرے گا کہ مجھے واپس جانے دے. کہ کیا کرنا ہے, زکات دے کر آؤں, حج کر کے آؤں. سامنے کسی نے کہا حضرت بھول پڑتی ہے, یہ تو کافر کے متعلق ہے
کہ واپس آنے کی تمنا کرے گا. حضرت نے فرمایا میں تجھے قرآن سے بتاؤں گا، اور یہ آیت پڑھ کے بتایا کہ کیا کہ اس سے پہلے خرچ کرو کہ تمہارے پاس موت آ جائے. جب موت آ جائے گی تو آدمی کہے گا اے اللہ مجھے واپس تھوڑی دیر مہلت دے دینے کہ میں کیا کروں، صدقہ کر کے آؤں اور نیکیوں کے کام کر کے. دیکھو یہاں زکوٰۃ کا نہیں کہا گیا، لیکن حضرت نے اسی آیت کو پڑھا زکوٰۃ پر بھی اور حج پر بھی. سنا نا، حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں، کیا حال ہے؟ تاریخ پوری ہو گئی، 64,000 فارم بھرے گئے، 75,000 سیٹیں خالی رہ گئی. تاریخ لمبا نہیں پڑی کہ اور بھرو بھائی. بہت سے اسباب ہیں اس کے، اس میں ایک سبب غفلت بھی ہے. جس پر حج فرض ہے، جس پر نہیں ہے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. اتنا بڑا ملک، پہلے ایسا ہوتا تھا کورونا سے پہلے کہ 1,80,000 حج میں جانے کے کوٹا ہوتا تھا، 5 لاکھ فارم آتے تھے، 3,20,000 ایکسٹرا، اور تاریخ لمبانی نہیں پڑتی تھی، 31 تاریخ میں فنش. اور ابھی یہ حال ہے اس سال کا کہ 20 دسمبر کو اینڈ تاریخ تھی، 15 جنوری تک لے جانا پڑا. اب پتہ نہیں یہ 5 دن میں 4 دن میں کتنا بڑھا. کیا پورے انڈیا کے لوگوں کا حج ادا ہو چکا ہے؟ سب کے فرض پورے ہو گئے؟ آدمی پھر افسوس کرے گا میں نے زکوٰۃ نہیں دی، اللہ مجھے واپس جانے دے، میں زکوٰۃ دے کر آ جاؤں. زندگی ایک مرتبہ ہے، دوسری مرتبہ نہیں ہے. پھر اس لیے اللہ نے فرمایا، پھر کہے گا آدمی، پھر افسوس کرے گا اکم من الصالحین، نیک لوگوں میں سے بن کے آ جاؤں گا، اب تو بہت اللہ والا ہو جاؤں گا. اللہ نے دوسرے کیا فرمایا، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اگر ان کو واپس بھیجا جائے وہی کام کریں گے جن سے پہلے روکا گیا تھا. اور ابھی جو کہہ رہے ہیں ہم نیک بن جائیں گے، آپ کی راہ میں خوب کریں، جھوٹ بولتے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے انہم لکاذبون، جھوٹ بولتے ہیں. ایسی باتوں پر حضرت شیخ زکریا فرمایا کرتے تھے، کتے کی دم مالک نے نلکی میں رکھ کر 13 سال مٹی میں دبایا، جس دن نکالا اس دن ٹیڑھی. توبہ کرنی چاہیے. ایک حج صرف حج کا مسئلہ نہیں ہے، صرف زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے، زندگی کے تمام فرائض کا مسئلہ ہے کہ جو ہمارے فرائض ہیں ان تمام فرائض میں اولاد اور مال ہی غفلت کا سبب بنتے ہیں زیادہ تر. کہ کیا شادی آئی تو کرو پڑی کیم چھوکرے ایک نو ایک چھنے. مجھے تو کنکترے پر اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے. دیکھا مجھے یاد نہیں میں نے زندگی میں کسی کی کنکتری پڑھی ہو. اتنا دیکھنے کا کس کی شادی کون سی تاریخ، پھر رکھ دو. خالی اپنا اسٹیٹس جو بھی مارے کہ بھی کنکتری لگی اپنی بہت جوردار. $50 پیسے میں کام نہیں مٹ جائے، بلکہ 20 پیسے میں، 20 پیسے میں نمٹ جائے. فوٹو کاپی کر لو، ہارو نہ لگے نا. یہ ہے شیطان لگاتا ہے اس میں خواہشات میں. تو ایسا نہیں کہ صرف جس نے حج نہیں کیا، زکوٰۃ فرض تھی نہیں دی، سب کے متعلق ہے کہ جہاں جہاں اللہ کے جو احکام لازم ہے، فرض ہے، ان کو نہیں نبھایا اور اللہ کے دربار میں موت آگے اور پہنچ گئے، آدمی اس وقت افسوس کرے گا، لیکن نہیں چلے گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. کسی کو اللہ مہلت نہیں دیتے، بس ایک ہی مار ہے. اور کیا کر رہے ہیں اللہ سب جانتے ہیں. اس لیے بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت اہم ہے. ہر قدم پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میرا یہ قدم اللہ سے دوری اور غفلت کا ذریعہ ہے، کا سبب بن رہا ہے، یا یہ کہ نہیں میں اللہ کے خوشی میں قدم اٹھا رہا ہوں. اپنی زبان کے بول، اپنی آنکھ کا عمل، اپنے کان کا عمل، اپنے
پوری زندگی کا عمل، اور پچھلی زندگی سے آدمی توبہ کرے، آئندہ زندگی کو اللہ کی راہ پر لگانے کی فکر کرے. اللہ توفیق عطا فرمائے.